ایک صلوات پڑھ لے محمد وعلی محمد صلی اللہ صلی علی محمد وعلی محمد معجل فرجم۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مختصر اعمال ہیں، یہ مختصر احکام روز نماز جمعہ کے لیے روز جمعۃ المبارک کے مختصر اعمال، اگرچہ تفصیل جو ہے وہ پہلے ہم گزارش کر چکے ہیں، اور بعض جگہوں پہ ویسے بھی موقع نماز روز جمعۃ المبارک کے اعمال اور فضیلتیں وہ گزارش کرتا ہی رہتا ہوں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر ان چیزوں کا خیال معصوم فرماتے ہیں جو بندہ روز جمعۃ المبارک کو اپنے آپ کو احترام روز جمعۃ المبارک کی وجہ سے گناہوں سے بچائے گا، محفوظ رکھے گا، تو اللہ اس کے سابقہ تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو جمعۃ المبارک کو اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائے، احترام روز جمعۃ المبارک کا خیال نہیں کرتا، یعنی گناہوں سے اجتناب نہیں کرتا ہے، تو اللہ اس کے سابقہ گناہوں پر ڈبل سزا دے گا، اس کے گناہوں پر اسے ڈبل سزا دی جائے گی۔ تو یعنی روز جمعۃ المبارک جو ہے یہ خاص احتیاط کا دن ہے کہ اس کے اندر جو ہے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ تو اس کے اعمال میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ خاص طور پہ تعقیبات نماز صبح، یعنی صبح کی نماز کی تعقیبات، ویسے ہی شرعی طور پر نماز صبح کا جب ٹائم ہو جاتا ہے اس سے لے کر طلوع تک باتیں کرنا مکروہ ہے، منع کیا گیا ہے، معصومین نے منع فرمایا ہے کہ آپس میں گفتگو کرنا، گپ شپ، یعنی وہ وقت جو ہے صرف عبادت کے لیے مخصوص ہے۔ جس وقت نماز صبح کا ٹائم ہو جائے اس سے لے کر طلوع آفتاب تک گپ شپ لگانا، باتیں لگانا شرعاً مکروہ ہے۔ وہ وقت شریعت چاہتی ہے کہ صرف خدا سے مناجات اور عبادت کے لیے صرف کیا جائے۔ روز جمعۃ المبارک روز جمعۃ المبارک کو خاص طور پر حکم ہے کہ طلوع آفتاب تک نماز جمعہ کے بعد تعقیبات میں انسان مشغول رہے، دعا یا باقی جتنی بھی تعقیبات مستحبی ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ روز جمعۃ المبارک کا اب وقت نہیں ہے، مختصر اعمال میں سب سے اہم ترین عمل جو ہے وہ ایک تو گزارش کر دیتا ہوں، وہ ہے غسل جمعۃ المبارک۔ سب سے بڑا عمل روز جمعۃ المبارک کا وہ ہے غسل جمعۃ المبارک۔ اس غسل کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ مثلا ایک فضیلت یہ ہے کہ جو 40 جمعہ مسلسل غسل جمعہ کرے گا، 40 جمعہ مسلسل غسل جمعہ کرے گا، اس کا بدن قبر کے اندر گلے اور سڑے گا نہیں، یعنی اس کا بدن جو ہے قبر میں صحیح اور سالم رہے گا، گلنے سڑنے سے محفوظ رہے گا، کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رہے گا جو بندہ 40 جمعہ مسلسل غسل جمعہ۔ تو ہمیشہ عادت بندے کو بنانی چاہیے۔ امیر المومنین علیہ السلام ایک حدیث میں ہے کہ اگر کسی کو یعنی کوئی بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اس کو سست، اگر کسی کی سستی کو ظاہر کرنا ہوتا تھا، یا تم بہت سست ہو جیسے ہم کہتے ہیں، تو امیر المومنین علیہ السلام روایات میں اسے کہتے تھے یا یہ اتنا سست ہے کہ غسل جمعہ بھی نہیں کر سکتا، یعنی اسے امیر کائنات علیہ السلام نے انتہائی سستی قرار دیا ہے۔ اور بعض روایات میں اس غسل جمعہ کو واجب کی لفظ بھی بعض روایات میں آئی ہیں کہ غسل جمعہ واجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ روز جمعۃ المبارک کو غسل جمعہ کرے گا اپنے وقت پر، اور جمعہ کا غسل کرنے سے پہلے جو تشہد میں جس طرح ہم پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، شہادتیں پڑھ کے اس کے بعد درود پڑھ کے، یعنی بالکل سیم تشہد، شہادتیں، اس کے بعد درود شریف، اور اس کے بعد یہ چھوٹی سی دعا اللہم جل، جو وضو میں بھی مستحب ہے یہ دعا، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ غسل جمعہ کے وقت امام فرماتے جو بندہ یہ دعا پڑھ لے گا تو آئندہ جمعۃ المبارک تک وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا، اور اسے باطنی طہارت نصیب ہو جائے گی، وہ اندر سے باطنی طور پر پاک و پاکیزہ ہو جائے گا۔ اس کا افضل وقت جو ہے غسل جمعہ کا وہ طلوع آفتاب سے لے کر، روز جمعہ طلوع آفتاب سے زوال آفتاب تک یہ افضل ٹائم ہے۔ اگر بندے کو خدشہ ہے کہ کل میں غسل نہیں کر سکوں گا تو شب جمعہ بھی غسل ایڈوانس میں، یعنی اتنی فضیلت ہے، ایڈوانس میں پہلے ہی کر سکتا ہے، اور اگر اس وقت بھی نہیں کر سکا تو ہفتے والے دن بھی مغرب تک قضاء کی نیت سے کر سکتا ہے،
ہفتے والے دن قضا مغرب تک قضا کی نیت سے بھی غسل جمعہ، اس کی یعنی بہت زیادہ فضیلت ہے، جس کے ٹائم کو اتنا وسیع کیا گیا، لیکن افضل ترین ٹائم جتنا زوال کے قریب ہوگا اتنی ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے بعد جو زیادہ مین عمل ہے درود، جتنا زیادہ ہو سکے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نزدیک روز جمعہ درود سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ناخن کاٹنا ہاتھوں کے اور پاؤں کے، یہ روز جمعہ المبارک بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ یہاں سے شروع کریں گے، اس بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے، بسم اللہ و باللہ و علی سنت محمد و آل محمد، یہ دعا پڑھ کے اگر اس انگلی سے شروع کیا جائے، یہ چھوٹی انگلی بائیں ہاتھ کی، اس ترتیب سے، پھر اس کے بعد یہ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اس ترتیب سے، اسی ترتیب سے پاؤں کی، وہ بھی پاؤں کی بھی اسی ترتیب سے، یہ دعا کے ساتھ تو معصوم فرماتے ہیں کہ آئندہ جمعہ المبارک تک انسان باطنی طور پر پاک و پاکیزہ ہو جائے گا، گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا، جزام، برس اور کافی ساری بیماریاں بتائی گئی ہیں کہ جن سے پریشانیوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا آئندہ جمعہ المبارک تک۔ یعنی اگر یہ بندہ اور فقر و غربت سے، پریشانیوں سے، ان سب چیزوں سے محفوظ رہے گا اگر اس طریقے کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ روز جمعہ المبارک کو ناخن کاٹے گا، اور مونچھوں کا کاٹنا، باقی تو چلیں یہ یہاں پر یعنی جو لبوں کے اوپر مونچھیں آتی ہیں، یہاں پر امیر کائنات علیہ السلام کو مونچھوں سے، امیر کائنات کا فرمان ہے کہ اگر جلد کے جلنے کا، جلد نہ جلتی ہوتی تو مونچھوں کو آگ لگانے کا حکم دیتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ان کا یہاں پر آنا، یہ مونچھیں جو بڑی ہوئی ہوتی ہیں، حدیث میں موجود ہے کہ اگر یہ پانی کے اندر لگ جائے، پینے والی چیز کے اندر یہ لگے تو وہ پانی نہیں پی رہا، گویا کہ شراب پی رہا ہے۔ الشارب بالشارب کالشارب بالخمر، گویا کہ وہ شراب پی رہا ہے اگر یہ مونچھیں بڑی ہوں اور پانی میں ڈوب جائیں۔ تو بہرحال خدا ہمیں دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔